السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کئی ہفتوں سے جنت کا بیان سماعت فرما رہے تھے اور پچھلے ہفتے سے دوزخ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ آج میں بھی آپ حضرات کو دوزخ کے بارے میں بتاؤں گا کہ دوزخ کیا ہے، دوزخ میں کون لوگ جائیں گے، اس کی کیا گہرائی ہے، سب چیزیں انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کی کتنی گہری ہے، یعنی دوزخ کی گہرائی کتنی گہرائی ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکے جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، یعنی اگر پتھر کی چٹان، پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، اس کو اگر پھینکیں گے تو جہنم کی جو تہ ہے، یعنی آخری حصہ جو ہے جہنم کی گہرائی کی، تو وہ 70 برس میں جا کر پہنچے گا، یعنی 70 سال اس کو پہنچنے میں لگ جائے گا کہ کتنی گہری ہے۔ اور اگر انسان سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، وادی اور کنویں ہیں، اس میں بھی مختلف طبقات ہیں، درجے ہیں اور کنویں بھی ہیں۔ بعض وادی ایسے ہیں جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یاستہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، یعنی یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سر زنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے، یعنی جو کفار ہوں گے، کفر کے بدولت جہنم میں جائیں گے، اس کے لیے اور اس سے بھی خطرناک عذاب مہیا کیا ہے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے، یعنی جہنم میں ایسے لوہے کے ہتھوڑے، جس کو بولتے ہیں نا ہتھوڑا، وہی ایسے ہتھوڑے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام لوگ جن و انس، یعنی تمام انسان جن و انس اگر مل کر کے اس کو اٹھائے تو نہیں اٹھا پائیں گے، اتنی وزن دار ہوگی وہ ہتھوڑا۔ بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ اسے جانے کس قدر بڑے سانپ اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کی سوزش در بے چینی ہزاروں برس تک رہے گی، یعنی اتنے زہریلے بچھو، اتنے خطرناک سانپ ہوں گے جو ایسے دنیا میں آپ حضرات نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسے بچھو ہوں گے کہ اگر وہ کاٹ لے تو اس کے 1000 برس تک اس کی سوزن درد ختم نہیں ہوگا، اتنے خطرناک بچھو ہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلفٹ کی مثل سخت گھولتا کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ تیل کی جلی ہوئی تلفٹ ہوتی ہے نا، تیل جو جل جاتا ہے تو کھلتا اور جمتا ہے، وہی چیز، اور مثل کھولتا ہوا پانی کو پینے کو دیا جائے گا۔ جہنم میں جو لوگ رہیں گے اس کو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، وہ سب چیزیں پینے کو دیا جائے گا۔ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، یعنی وہ پیے گا بھی سے وہ اپنے منہ کے قریب لے کے جائے گا، اس کی تپش اور گرمی سے منہ کا جو کھال ہے، یہ جو حصہ ہے وہ گر جائے گا۔ سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، یعنی سر پر جو پانی بہایا جائے گا تو وہ گرم پانی ہوگا۔ پتہ ہے سر پر اگر گرم پانی بہایا جائے گا تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی تھوڑی سی گرم پانی سر پہ اگر کوئی پھینک دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے تو ایسی بے چینی ہو جاتی ہے، وہاں پہ اس کو
بالکل ڈالا جائے گا جہنم میں. جو لوگ رہیں گے اس کو سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا. جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی. یعنی جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ نکلے گی بہ کر، جس کو ہم پسینہ بولتے ہیں، وہاں پر جو پیپ نکلے گی وہ اس کو پلایا جائے گا. کھانے کو دیا جائے گا، کھانے کو بھی وہی چیز دیا جائے گا. وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے گی. یعنی اس کی بدبو، اس کی جو سوزش ہے وہ تمام اہل دنیا پر بھاری پڑ جائے گا اگر دنیا میں ایک قطرہ اگر آ جائے تو. اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے، اور گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا. اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، اس کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا. پھر اس کو اتارنے کے لیے وہ جو جہنمی رہے گا وہ مانگے گا پانی اتارنے کے لیے، تو اس کو وہی پانی دیا جائے گا، یعنی گرم پانی دیا جائے گا. منہ کے قریب آتی ہی منہ کی ساری کھال گر کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. یعنی آٹا جو پھل ہوتا ہے نا، ویسے ویسے ٹکڑا ٹکڑا ہوتا ہے، ویسے اس کے پیٹ میں جاتے ہی ویسے ویسے ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا. اور وہ شوربے کی طرح بہ کر قدموں کی طرف نکلے گی. پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پر پانی ایسے گرے گے جیسے تروس کے مارے ہوئے اونٹ. پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ السلام داروغہ جہنم، یعنی جہنم کا جو داروغہ ہوگا، اس کو پکاریں گے، اے مالک علیہ السلام تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے. مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے. جو جہنم کا داروغہ ہوگا وہ 1000 برس تک کوئی جواب نہیں دے گا. جو عاجز کفار پریشان ہو کے جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر کے جو جہنم کے داروغہ ہوں گے اس کو پکاریں گے تو وہ 1000 برس تک کوئی جواب نہ دیں گے. 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو. یعنی 1000 برس گزر جانے کے بعد جو داروغہ ہوگا وہ جہنمیوں سے کہے گا کہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہو، مجھ سے کہو جس کی نافرمانی کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو جس کی تم نے نافرمانی دنیا میں رہ کر کرتا تھا، اس سے رجوع کرو. 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے. یعنی 1000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے ان کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لے کر وہ جہنم کو پکاریں گے. وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی 1000 برس تک کوئی جواب نہیں فرمائے گا. اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد میں فرمائے گا تو اسے یہ نہیں فرمائے گا کہ آپ جنت میں آ جاؤ، یہ نہیں، بلکہ یہ فرمائے گا کہ دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو. اس وقت کفار ہر قسم کی خیر نا امید ہو جائیں گے. یعنی اس وقت جو کفار یعنی جو جہنمی لوگ رہیں گے اس وقت خیر سے نا امید ہو جائیں گے. یعنی کوئی بھلائی کی امید نہ ہوگی. یعنی یہ کوئی امید نہ ہوگی کہ ہماری بخشش ہوگی. یہ سوچ لیں گے کہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے جہنم ہے. اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے. یعنی اس کی آواز جو نکلے گی گدھے کی طرح نکلے گی اور روئیں گے بھی. ابتدا آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے. یعنی جب جسم کا پانی جو پانی ہوتا ہے تو وہی آنسو بن کے نکلتا ہے. جب جسم کا پانی ختم ہو جائے گا تو پھر اس وقت خون کا نکلنا شروع ہوگا. جو روئیں گے تو آنکھ کے ذریعے وہ خون روئیں گے. اس کے جسم میں جو خون ہوگا وہ آنکھ کے ذریعے آنسو بن کے نکلیں گے. روتے روتے گالوں میں خندقوں کے مثل گڑھے پڑ جائیں گے. یعنی اتنا روئیں گے کہ گالوں میں گڈھے پڑ جائیں گے. رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں اگر کشتیاں ڈالی جائے تو چلنے لگے گی. یعنی اتنا روئیں گے کہ اگر اس میں کشتیاں چلائے جائے تو اس میں کشتیاں چلنے لگے گی. اتنا روئیں گے، اتنا رو کر کے خون اور آنسو پیپ جمع ہو جائے گا کہ اس میں اگر کشتیاں بھی چلانا چاہے تو اس میں وہ کشتیاں چلا سکتا ہے.
جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریا ہوگی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے. اللہ اکبر. اگر کسی ایک جہنمی کو دنیا میں لایا جائے تو اس کی شکل و صورت ایسی ہو جائے گی کہ اس کو دیکھ کر دنیا کے تمام لوگ اس کی بدبو اور بدصورتی سے مر جائیں گے. اور بتائیے کیسا سخت عذاب ہے جہنم کا کہ اس کی بدبو اور بدصورتی کی وجہ سے دنیا کے تمام لوگ مر جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے. جسم نیائی ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے لے کر دوسرے شانہ تک پہنچنے کے لیے اس کو 3 دن کا راستہ طے کرنا پڑے گا. 3 دن کے راستے میں جتنا سفر ہم طے کریں گے اتنے دن میں اتنے اس کو ایک سینہ سے لے کر دوسرے سینہ تک پہنچنے میں لگے گا. اتنا اس کا جو بدن ہے بڑا کر دیا جائے گا, چوڑا کر دیا جائے گا. ایک ڈال احد کے پہاڑ برابر ہوگی. کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی. زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو رون دیں گے. بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک. یعنی بیٹھنے کی جگہ اتنا آدمی چوڑا اور لمبا کر دیا جائے گا. ہر چیز اس کی بڑھ جائے گی. موٹاپا انسان بہت موٹا ہو جائے گا. ہر چیز اس کی بڑھ جائے گی. اور وہ بیٹھے گا تو یہاں سے جتنا مکہ اور مدینہ کے فاصلے میں جتنی دوریاں ہیں وہ اتنی جگہ لے کے بیٹھے گی. اور وہ جہنم میں وہ سکوڑے ہوں گے اور اوپر کا ہونٹ سمیٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناک کو آنے لگے گا. کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی. یعنی جہنم میں جو لوگ رہیں گے اس کی شکل بالکل انسان والی جیسی نہیں ہوگی. جیسے انسان کی ایک شکل ہوتی ہے ویسے جہنمیوں کی شکل نہ ہوگی. یہ شکل حسن تقریب ہے کیونکہ یہ انسان کی شکل اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہی سب سے زیادہ خوبصورت انسان بنایا ہے. 18,000 مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے. تو یہ شکل جہنمیوں کی نہیں ہوگی. اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کی شکل انسان کی طرح ہو. یعنی ہماری ہی شکل کی جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. حالانکہ افضل البشر ہے وہ, لیکن ان کے بھی 2 ہاتھ 2 کان آنکھیں زبان ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے اور ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی جہنمیوں کی شکل ہمارے محبوب کے شکل کے جیسے ہو. تو اس لیے ان کا شکل بالکل الگ ہو جائے گا. وہ انسانی شکل کے جیسا بالکل نہیں لگے گا. بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مسکون ہوا ہے. پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے. یعنی اس کے قد کے برابر, یعنی اس کی جس کی جتنی قد ہوگی, جتنا لمبا ہوگا, جتنا چوڑا ہوگا, تو اتنا صندوق میں, آگ کے صندوق میں. ایسا نہیں کہ کوئی اور چیز کی صندوق ہو. جو صندوق ہوگی آگ کی صندوق ہوگی اور اس میں پھر جہنمیوں کو بند کر دیں گے. پھر اسی آگ میں اس آگ میں بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل نکلے گا. وہ آگ کا قفل نکلے گا, لگایا جائے گا. پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا. پھر اس صندوق کو دوسرے آگ کے صندوق میں ڈالا جائے گا. وہ خود آگ کا صندوق رہے گا, پھر اس میں بند کیا جائے گا. پھر وہ آگ کے صندوق میں جس میں وہ بند ہوا, اس کے بعد اس کو پھر دوسرے آگ کے صندوق میں ڈالا جائے گا. اور ان دنوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا. پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اس کو آگ کا قفل لگا کر
आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग में नहीं रहा और ये अजाब बालाए अजाब है और अब हमेशा इसके लिए अजाब है। यानी जो जहन्नम में रहेंगे वो सोच लेंगे कि इसके अजाब के अलावा हमारे लिए और कुछ नहीं है, हमें जन्नत नहीं मिल सकती। यानी अपनी आशाएं बिल्कुल वो टूट जाएगी, उम्मीदें उसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो लेंगे और जहन्नम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसमें रहना है। यानी जन्नती हमेशा के लिए जन्नत में चले जाएंगे और जो जहन्नमी रहेंगे वो हमेशा के लिए जहन्नम में रह जाएंगे। उस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को मेंढे की तरह लाकर खड़ा करेंगे। फिर मुनादी जन्नत वालों को पुकारेगा, वो डरते हुए झांकेंगे कि कहे ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो। यानी जो जहन्नमी रहेंगे जन्नत वालों को पुकारेगा कि वो डरते हुए झांकेंगे कि ऐसा ना हो कि जहन्नम से निकलने का हमको मौका मिल जाए। वो ये सोचेंगे, जहन्नमी जो आवाज देंगे जन्नत वालों को, तो जन्नत वाले झांक कर देखेंगे। तो जहन्नमी क्या सोचेगा उस वक्त कि ऐसा हो सकता है कि मुझे जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाल दिया जाए। वो ऐसा सोचकर आवाज देंगे, लेकिन जन्नतियों डरते हुए झांक कर देखेंगे और फिर जन्नत में चले जाएंगे। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा, वो खुश होते हुए झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रहाई हो जाए। यानी फिर जन्नतियों चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, तो जहन्नमी खुश हो जाएंगे क्योंकि शायद हमारी मुसीबत अब खत्म हो जाएगी। तो फिर वो खुश होकर देखेंगे। फिर उनसे पूछेगा क्या है, और पूछेगा कि उसे पहचानते हो, और पूछेगा कि मुझे पहचानते हो।